بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ تحفۃ النکاح کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام سے پہلے والے ادیان میں نکاح کی کیا صورت تھی اور اس کا کیا طریقہ کار تھا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں نکاح کے کتنے طریقے تھے، آیا اسلام نے ان طریقوں کو برقرار رکھا ہے یا انہیں منسوخ کیا ہے، اور جنہیں برقرار رکھا ہے ان کی نوعیت میں اسلام نے کیا تبدیلی کی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں حاصل کریں گے۔ تو یاد رکھیں، نکاح صرف ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں، بلکہ سابقہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور یہی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ معلوم اور دستیاب اسلامی تاریخ میں جن انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی تمام انبیاء نے نکاح فرمایا ہے۔ البتہ اسلام کے قریب زمانے جاہلیت میں نکاح کے کیا طریقے تھے، تو ہم انہیں معلوم کریں گے۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے والے ادیان میں نکاح کا طریقہ کار یا اس کا قانون الگ ہو، لیکن نفس نکاح پر تمام کے تمام ادیان کا اتفاق بھی ہے اور اجماع بھی ہے۔ ہم جب زمانے جاہلیت میں نکاح کے طریقوں پر اور اس کی صورتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے نکاح کے تقریباً 4 یا 5 طریقے رائج تھے۔ ان میں سے پہلا طریقہ تو وہ تھا جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، یعنی لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے اولیاء کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا، اور پھر مہر مقرر کرنے کے بعد جانبین کی رضامندی سے یہ نکاح ہو جاتا تھا۔ اسلام نے اس طریقے کو برقرار رکھا ہے کیونکہ اسلامی قوانین اور اسلامی احکامات کے مطابق اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ دوسرا طریقہ، جس کو نکاح استبضاع بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو آج کل غیر مسلموں کے ہاں نیوگ کی شکل میں رائج ہے، کہ بعض دفعہ مرد کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا شوہر کا جو اپنا خاندان ہوتا ہے اس کے معاشرے کے اندر شہرت اچھی نہیں ہوتی، تو اولاد کے حصول کے لیے یا اعلیٰ خاندان کے حصول کے لیے اپنی بیوی کو اپنی رضامندی کے ساتھ کسی اور کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور جب وہ عورت وہاں سے حاملہ ہو جاتی ہے تو شوہر واپس اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور جب تک اس کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہو جائے تب تک اس کے ساتھ صحبت اور جماع نہیں کرتا۔ یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اور آج بھی غیر مسلموں کے ہاں یہ طریقہ رائج ہے۔ تیسرا طریقہ وہ یہ ہوتا تھا
کہ 5 10 یا اس سے کم زیادہ مردوں کا ایک گروہ ہوتا تھا، اور وہ کسی خاتون کے ساتھ اس کے رضامندی سے جماع کرتے تھے، صحبت کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اور جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی، بچہ پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ خاتون ان تمام کے تمام مردوں کو بلا لیتی تھی۔ کسی مرد کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے بلانے پر نہ جائے، اور پھر وہ عورت ان تمام مردوں میں سے کسی بھی ایک مرد کو اس بچے کا والد ڈکلیئر کرتی تھی، اور اس مرد کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اور اس اعلان کے ساتھ ہی اس بچے کا نسب بھی اس شخص سے ثابت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بھی رائج تھا جو آج کل طوائف کی شکل میں موجود ہے، کہ 5 10 یا اس سے کم زیادہ کچھ مرد جو ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ اس کے رضامندی سے صحبت اور جماع کرتے تھے، اور جب اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس زمانے کے اعتبار سے کچھ ماہرین ہوتے تھے جن کو قیافہ شناس کہا جاتا تھا، وہ بچے کی شکل و صورت اور جو گناہگار مرد ہوتے تھے ان کی شکلوں اور صورتوں کو دیکھ لیتے تھے، اور پھر انہی مردوں میں سے کسی ایک مرد کو اس بچے کا والد قرار دے دیتے تھے۔ اس شخص کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اور اس شخص سے اس بچے کا نسب بھی ثابت ہو جاتا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ ان کے ہاں رائج تھا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ رائج تھا جس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے، کہ کوئی مرد سفر پہ جاتا تھا یا کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں چلا جاتا تھا، اس کے اپنی بیوی اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ہوتی تھی، تو یہ شخص جہاں مسافر ہوتا تھا وہاں کسی خاتون سے کسی مال کے بدلے میں نکاح کر لیتا تھا، کہ جب تک وہاں رہے گا اس خاتون سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے ساتھ صحبت کرے گا، اور اس کے بدلے میں اس کو پیسے دے گا، مال دے گا، اور پھر جب واپس چلا جائے گا تو یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا، اور اس پر عمل بھی ہوا ہے، لیکن بعد میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح ہماری شریعت نے جب نکاح کے اس زمانے کے تمام شرمناک طریقوں پر پابندی لگائی، تو ساتھ ساتھ نکاح متعہ پر بھی بندش لگا دی گئی ہے، اور اب یہ طریقہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اگرچہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں، لیکن بخاری شریف کی روایات ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے جہاں کسی خاتون سے استمتاع اور فائدہ اٹھانے کی صورتیں ذکر کی ہے، وہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو نکاح کی صورت میں یا باندی کی صورت میں، اور تیسری کوئی صورت نہیں ہے، تو لہٰذا نکاح متعہ بھی اب حرام ہے۔ یہاں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک نکاح ہوتا تھا جس کو نکاح شغار کہا جاتا تھا، اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کسی مرد کے ساتھ یا اس کے بھائی کے ساتھ یا اس کے بیٹے کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ شخص بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح یا تو خود اس شخص سے کرائے گا یا اس کے بیٹے سے یا اس کے بھائی سے کرائے گا۔ البتہ دونوں خواتین کے لیے، دونوں لڑکیوں کے لیے کسی قسم کا مہر مقرر نہیں ہوتا تھا، بس یہ لڑکیاں خود ایک دوسرے کے مہر بن جاتی تھی۔ شریعت نے اس نکاح کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس میں خاتون کے حق تلفی ہوتی ہے، اسے مہر سے محروم رکھا جاتا ہے۔ البتہ آج کل ہمارے ہاں اس کے ایک ملتی جلتی صورت ہے جس کو وٹا سٹا یا ادلے بدلے کا نکاح کہا جاتا ہے، لیکن اس نکاح میں اور شغار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو نکاح ہوتا ہے اس میں باقاعدہ مہر کا تقرر ہوتا ہے، دونوں لڑکیوں کے لیے، دونوں خواتین کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ نکاح شرعاً جائز تو ہے، لیکن اس میں بہت ساری معاشرتی خرابیاں ہیں اور بہت سارے فسادات ہیں۔ بعد میں جا کر یہ نکاح لڑائی جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک پر ظلم ہو تو دوسرے پر آٹومیٹکلی ظلم ہونے لگتا ہے، اور ایک کو اگر طلاق ہو تو دوسرے کو بھی طلاق دینی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے علماء آج کے زمانے میں وٹے سٹے کے نکاح کو جائز ہونے کے باوجود بھی
پسند نہیں کرتے، لہذا اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔